عمل ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ضعیف واقعات پر مشتمل، اور علماء نے ہمیشہ سے حاکم پر نقد کیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حاکم کو اس کی تمیز کا موقع نہیں ملا، یہی افرق معلوم ہوتا۔ مستخرج وہ کتاب کہلاتی جس کا مؤلف کسی سابق مؤلف کی احادیث کو بغیر اس سابق کی حیلولت کے اپنی آسانی سے پیش کرتا۔ اس کا فائدہ روایت کی تقویت ہے اور اپنے علوم یا سند کا بیان ہے۔ صحیح ہیں پر بہت سی مستخرجات لکھی گئی جن کی مجموعی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہے۔ علل وہ کتاب کہلاتی جس میں حدیث کی علتوں کو ذکر کیا جائے، جیسے علل علی ابن مدینی، احمد ابن حنبل، ابن ابی حاتم اور ترمذی، دارقطنی۔ ناسخ و منسوخ اس میں ناسخ و منسوخ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مشکل الحدیث اس میں احادیث مشکلہ کو ذکر کر کے اس کی توضیح کی جاتی ہے، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل الآثار۔ اس کے علاوہ الایمان، ایمانیات کی روایات لاتے ہیں، اور پھر اسانید کے اعتبار سے وحدانیات سے لے کر اشاریات تک 10 قسمیں مجھ سے آگے کی احسان، اور رجال پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بعض مخلوط ہیں، بعض غیر مخلوط ہیں، بعض طبقات کی ترتیب پر ہیں، بعض وفیات کی ترتیب پر ہیں، بعضوں میں خاص شہروں کے لوگوں کو لیا گیا۔ اگر آدمی اس کو بیان کرے تو ایک لمبا وقت اس میں چلا جاتا ہے، اور سوائے فضیلت بکھاڑنے کے اور اس میں کوئی خاص منفعت نظر نہیں آتی، اس لیے ہم ضروری اسما کو لے لیا جو کتاب میں سبق کے دوران آ سکتے ہیں۔ بعض چھوٹ بھی گئے ہیں، ضرورت ہوگی تو بتا دیں گے، اگر اللہ کی توفیق رہی، سب ان کی توفیق ہی سے۔ نسخ بخاری شریف کے بہت سے نسخے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب 90,000 افراد عمل کرتے ہیں، جن میں میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ بات اپنے علم کے اعتبار سے فرمائی۔ اس میں ایک نسخہ ابراہیم نے معقل نصفی کا ہے جو حفاظ حدیث میں سے، اور 294 یا 95 کی وفات ہوئی علی اختلاف الاقوال۔ حافظ سمعانی فرماتے ہیں وہ اجل من روا ذالک الکتاب عنہ۔ دوسرا نسخہ حماد بن شاکر نصفی کا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اظنہ مات فی حدود 90، یعنی 290 کے حدود میں انتقال ہوا، لیکن یہ وہم ہے، ان کا انتقال 311 ہجری میں ہوا۔ حافظ ابو سعد سمعانی اور ابن معقولہ وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی۔ تیسرا نسخہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے، ان کی وفات 320 ہجری میں۔ اور چوتھا نسخہ ابو طلحہ منصوری نے محمد بزدوی کا ہے، ان کی وفات 329 ہجری میں ہوئی ہے۔ حافظ ابن معقولہ اور ابو سعد سمعانی فرماتے ہیں کہ وہ آخر من روا ذالک الکتاب عنہ، وہ آخر من روا الصحیح عن البخاری۔ اس کے علاوہ طاہر ابن مخلد، حاشد ابن اسماعیل
محمد ابن ابی جعفر وراق بخاری اور محمد ابن جعفر ابن محمد توبنی وغیرہ بھی بخاری کے روات، ان میں سب سے زیادہ معروف امام ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربری کا نسخہ ہے، جن کی ولادت 230 اور وفات 320 میں ہے۔ حافظ ابو نصر کلابازی کہتے ہیں بخاری شریف 2 مرتبہ سنی، 248 میں اور 252 ہجری میں، لیکن حافظ ابن نقطہ نے لکھا ہے، انہوں نے ابو علی کشانی سے نقل کیا کہ انہوں نے بخاری شریف 3 سالوں میں سنی، سن 53 سن 54 سن 55، اور پھر اس کے بعد ان کا نسخہ پھیلا اور لوگوں نے ان سے روایت کی۔ ان کا نسخہ پورا کا پورا از اول تا آخر مسموع ہے، یعنی انہوں نے امام بخاری سے سنا، اور ابراہیم نے معقل اور حماد بن شاکر گفت بعض حدیث میں، لیکن ان کا نسخہ بقول عراقی کے فرنگی سے ناقص ہے، اور حافظ ابن حجر کی رائے ہے ناقص تو نہیں ہے، لیکن آخر کی روایات بخاری سے براہ راست نہیں سنی، اجازت سے روایت کرتے ہیں۔ وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من هدى قادة التقى، اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال ومن الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم اغفر لنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، اسناد سند اور اسناد نام ہے طریق المتن کا، یعنی اوپر نیچے کے مسائد کے ذریعے ہم کتابوں کے مصنفین تک پہنچتے ہیں۔ سند کی یہ کڑیاں ایسی ہی ہیں جیسے نسب کی کڑیاں ہوتی ہیں، اسی لیے بعض فضلا کہتے تھے الاسانید انساب الکتب، سندیں کتابوں کے نسب نامے ہیں۔ جیسے آدمی اپنے خاندانی آبا کے ذریعے مورث اعلیٰ تک پہنچتا ہے، ایسے وسائط سند کے ذریعے مصنف کتاب تک پہنچ جاتا ہے۔ ہماری اس کتاب کی کئی سندیں ہیں، اس میں سے یہاں پر 3 ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک قرات کی سند اور 2 اجازت کی سندیں۔ پہلی سند قرات، ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم المدنی رحمت اللہ علیہ سے، اور پھر ان کی 3 سندیں، 2 قرات کی اور تیسری اجازت کی۔
حضرت شیخ کی پہلی سند القراء حضرت نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے والد ماجد مولانا محمد یحییٰ کانگروی نور اللہ مرتضی سے. انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے. انہوں نے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے. انہوں نے اپنے والد شاہ ابو سعید اور حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی مکی سے. حضرت شیخ کی دوسری سند حضرت نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری ثم المدنی سے. اور انہوں نے پڑھی ہے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی سے. انہوں نے مولانا مملوک العلی نانوتوی سے. انہوں نے رشید الدین خان بخاری سے. اسی طرح مولانا مظہر صاحب اور رحمت اللہ علیہ نے خصوصیت سے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ صاحب سے. حضرت شیخ کی تیسری سند حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بخاری شریف علی وجہ اجازت روایت کرتے ہیں حضرت مولانا عنایت الہی صاحب سے. اور مولانا عنایت الہی صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا مظہر نانوتوی اور حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے. مولانا مظہر کی سند بیان ہو چکی ہے. مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کی دو سندیں ہیں. ایک سند ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پوری بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا شاہ اسحاق سے. اور دوسری سند یہ ہے کہ انہوں نے پڑھی ہے اپنے تایا مولانا وجیہ الدین سہارنپوری سے. اور انہوں نے پڑھی ہے مولانا عبد القیوم بڑھانوی سے. انہوں نے پڑھی ہے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے. ہماری دوسری سند مجھ کو اجازت حاصل ہے اس کتاب کی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سابق ناظم مدرسہ مظاہر علوم سے. اور حضرت ناظم صاحب کی دو سندیں ایک سند القراءت دوسری سند الاجازت. ان کی سند القراءت تو وہی ہے جو پہلے نمبر پر حضرت شیخ کی سند القراءت ذکر کی گئی یعنی دونوں نے مولانا یحییٰ صاحب سے پڑھی. اور حضرت ناظم صاحب کی دوسری سند اجازت وہ روایت کرتے ہیں علی وجہ اجازت العامہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے. اور وہ روایت کرتے ہیں علی وجہ اجازت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے. اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ محمد اسحاق سے. اور اسی طرح کچھ پڑھا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے. اور ہماری تیسری سند اجازت میں نے بخاری شریف کا آخری باب پڑھا حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے. اور باقی کی اجازت دی. اور مولانا فخر الدین صاحب نے پڑھی ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن
دیوبندی سے انہوں نے پڑھی ہے حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبد الغنی سے، اور شاہ عبد الغنی نے پڑھی ہے اپنے والد شاہ ابو سعید اور شاہ اسحاق سے، اور ان دونوں اور اسی طرح مولانا رشید الدین خان اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی چاروں نے پڑھی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے پڑھی ہے اپنے والد ماجد مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، اور اپنے ماموں مولانا محمد عاشق پھولتی سے، اور ان دونوں نے پڑھی ہے شیخ ابو طاہر کردی مدنی سے، اور انہوں نے پڑھی اپنے والد ابراہیم حسن کردی سے، اور انہوں نے احمد ابن محمد قشاشی سے، انہوں نے احمد ابن عبد القدوس شناوی سے، انہوں نے محمد ابن احمد رملی سے، انہوں نے زین الدین زکریہ ابن محمد انصاری سے، انہوں نے حافظ الزمان احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم ابن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد ابن ابی طالب حجار سے، اور انہوں نے سراج الدین حسین ابن مبارک زبیدی الحنبلی سے، یہی ثواب ہے، ومن قال الحنفی فقد وہم وغلط، اور انہوں نے پڑھی ابو الوقت عبد الاول ابن عیسیٰ ابن شعیب السجزی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن محمد ابن مظفر داودی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن حمویہ سرخسی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفرری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث حافظ العالم افقہ خلق اللہ فی الحدیث امام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبۃ الجعفی البخاری رضی اللہ عنہ سے، محدثین کے مراتب، جو لوگ حدیث سے اشتغال رکھتے ہیں اس میں پہلا درجہ مسند کا ہے۔ مسند وہ شخص کہلاتا ہے جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرتا، خواہ اس کو اسانید کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس کے اوپر درجہ ہے مفید کا، جس کو کافی حدیثوں کا استحضار ہو، اسانید کا علم، اور اس کے اوپر حافظ حدیث کا درجہ ہے جو ہزاروں حدیثوں کا حافظ اور رجال سے واقف ہوتا ہے۔ یہ حافظ ایک اصطلاحی اور عرفی چیز ہے۔ قدیم زمانے میں تو حافظ کا اطلاق اسی شخص پر ہوتا ہے جس کی محفوظات و معلومات غیر معلومات سے زیادہ ہیں، اور
بعض نے لکھ دیا کہ اس زمانے میں حافظ وہی ہے جس کی محفوظات کثیر. بعضوں نے ایک عجیب غریب بات لکھی. ملا علی قاری نے جمع الوسائل میں نقل کیا ہے حافظ وہ شخص ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں سندن و متنن یاد ہیں. اس کے اوپر حجت ہے جس کو 3,00,000 حدیثیں سندن و متنن یاد ہیں. اس کے اوپر حاکم جو تمام احادیث کا حافظ ہو. لیکن نہ یہ تعریف صحیح اور نہ یہ بات ثابت. محدثین کے یہاں لفظ حافظ تو بیان علم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ حجت بیان اعتماد و استناد کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں فلان ثقۃ حجۃ ثقۃ ثبت. اور حاکم تو بعض محدثین کے وظائف تھے. یہ کوئی اصطلاحی لفظ نہیں جس سے محدث کا کوئی درجہ معلوم ہوتا. اور حسین بن عبد الواحد شیرازی کہتے ہیں محدث وہ شخص ہے جس کو حدیثوں کا علم ہو فقہ کا نہیں, اور فقیہ وہ ہے جس کو فقہیات کا علم ہو اسانید کا نہیں, اور عالم وہ شخص ہے جس کو دونوں باتوں کا علم ہوتا. آداب تعلیم. کسی بھی کام کے لیے اس کا جو طریقہ ہے اس کا التزام ضروری ہے. اگر کوئی فن کتابت سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے الف بے کی مشق کرنا ہوگی. اگر کوئی قرات سیکھنا چاہتا پڑھنا سیکھنا چاہتا تو اس کو سب سے پہلے ابجد کے حروف سیکھنے ہوں گے. یعنی جو قاعدے بغدادی میں یا نورانی قاعدے میں حروف ہیں وہ سیکھے گا, پھر آگے. یہی حال ہر فن کا. فن حدیث کے بھی کچھ آداب ان کی رعایت کے بعد انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے 2 قسم کے آداب, آداب باطنیہ آداب ظاہریہ. آداب باطنیہ میں سب سے بنیادی چیز تصحیح نیت ہے. اللہ کے یہاں وہی عمل معتبر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. دوسری چیز ہے تعظیم قلب. دل کے اندر حدیث پاک کی عظمت ہے جس کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ آدمی کتاب درسگاہ آلات علم اہل علم اور اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کرے گا. جب دل میں احترام پیدا ہوتا ہے تو انسان
کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے یہ معلوم کہ فلاں چیز کے بارے میں فلاں شخص لاپرواہ. تیسری چیز ہے علم سے محبت. یہ بھی علم کا ادب ہے کہ اس سے محبت کی جائے. دل اس کی طرف مائل ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا محبوب سامنے تو آدمی اس کو قربان کرے اور علم کو مقدم رکھے. جیسے گھنٹہ ہو گیا، آدمی فوراً درسگاہ میں پہنچے، کسی یار دوست سے بات میں مشغول ہو چھوڑ دے، یا چائے نوشی کے لیے دکان پر جا رہا ہے موقوف کر دے. ہماری طالب علمی کا زمانہ 2-3 طالب علم ایسے کہ جہاں گھنٹہ ہوا اس سے پہلے درسگاہ میں موجود. اکثر طلبہ ایسے تھے گھنٹے سے پہلے درسگاہ میں موجود. بعض دیر ہو جانے پر پہنچ جاتے، لیکن 2-3 تعلیم ایسے تھے ان کے منہ سے یہی کلمہ نکلتا تھا کہ اب تو حاضری ہو گئی، اب جانے سے کیا فائدہ. جب میں نے یہ کلمہ 2-3 بار سن لیا تو میں نے کہا بھائی حاضری دینا مقصود نہیں، پڑھنا مقصود ہے. ہو گئی بار حاضری تو کیا ہوا، ہم تو سبق میں حاضری دینے جا رہے ہیں. اور یہ محض اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے ہوا، ورنہ وہ بھی ہمارے ساتھ طالب علم کرتے تھے. اگر ہم ان کے ورغلانے میں آ جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بس اللہ کا کرم. اور چوتھا ادب باطنی یہ ہے کہ آدمی دل میں اللہ سے دعا کرتا رہے، اعانت کی مدد مانگتا رہے، توفیق کا سوال کرتا رہے، اور اپنے کو نااہل سمجھتا رہے. آداب ظاہرہ. آداب ظاہرہ میں پہلی چیز طہارت کا اہتمام. آدمی غسل کر کے شریک ہو، ممکن نہ ہو تو وضو کا اہتمام کرے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو، بیمار ہو، کمزور ہو تو تیمم کر لے. اگر استطاعت ہو خوشبو استعمال کرے، اور نہیں تو پانی سے اپنے بدن کو دھوئے، غسل کرے تاکہ بدن میں بدبو نہ آئے. ایک عورت نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، عرب عورت نے قدیم زمانے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ اپنے خاوند کے سامنے آراستہ و مزین ہو کر رہنا، سرما لگانا اور خوشبو لگانا. اگر یہ میسر نہ ہو تو ایک عام ٹیب پانی ہے، یعنی غسل کرنا، بدن کی نظافت کا اہتمام کرنا. ایک عورت اپنی بیٹی کو اپنے خاوند کی نگاہ میں مقرب کرنے کے لیے یہ ہدایت کرتی ہے کہ تنظیف و تطیب کا اہتمام کرنا. تو اللہ رب العالمین اور حضرت رسول اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مجلس میں جہاں فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، وہاں آدمی کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے، کھلی ہوئی بات ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی اخلاق حمیدہ استعمال کرے. تیسرا ادب محنت ہے. مسلم کی ایک حدیث ہے، احرص علی ما ينفعك ولا تعجز واستعن باللہ ولا تعجز. یحییٰ ابن ابی کثیر فرماتے ہیں لا يستطاع العلم براحة الجسم
امام شافعی فرماتے ہیں لا يفلح من طلب هذا العلم بالتملل وغنى النفس ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم افلح. اگر کسی طالب علم میں دو باتیں ہیں تو کبھی کامیاب نہ ہو. پہلی بات اکتانا، کتنی دیر تک سبق ہوگا. دوسری بات استغنا، لاپرواہی. یدی سبق چھوٹ اگر کوئی کہنے لگے کسی بات پر اگر کہ بھائی سبق چھوٹ جائے، دوسرا کہے کیا ہے، ایک چھوٹ گیا تو کیا ہوا، نقصان ہوا. یہ ہے استغنا. اور جس میں تین باتیں ہیں وہ کامیاب ہو. پہلی چیز یہ اپنے نفس کو ذلیل کرو، استاذ کے سامنے تواضع سے پیش آئے، بات ادب سے کرے، اس کا احترام ملحوظ رکھے. اور دوسرا ادب ضیق العیش، تنگ حالی. وہی لوگ عامتاً کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے طالب علمی کے زمانے میں معاشی تنگیاں برداشت کی. کسی نے فاقے کیے، کسی نے ننگے پاؤں وقت گزار دیا، کسی کے پاس چادر نہیں، کسی کے پاس کوئی کمی نہیں. لیکن بس ایک ایسی چیز ہے جو سب چیز کا بدل بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محبت. جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. گرفتارے کمندے خوب رویاں نہ ازمدھت اثردار نہ ازم، اس کو پرواہ ہی نہیں. اور تیسری چیز ہے علم کی خدمت. علم کی خدمت کئی طرح ہوتی ہے. پہلی خدمت مطالعہ ہے، دوسری خدمت حضور درس کا اہتمام، تیسری خدمت مذاکرہ و تکرار، چوتھی خدمت اپنی حسب حیثیت یاد کرنے کی کوشش، پانچویں خدمت علم کو حسب استطاعت لکھنا و مقید کرنا اور اس کے تصحیح کا اہتمام کرنا ہے. اسی طرح سے اس آداب علم حدیث میں سے ہے کہ نحو و صرف کی واقفیت. امام اسمعی کہتے ہیں اگر کوئی حدیث میں اعرابی غلطی کرتا تو مجھ کو خوف ہے کہ وہ حدیث کی وعید من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار میں داخل نہ ہو جائے. اور پانچواں ادب یہ ہے کہ آدمی جو پڑھے اس پر عمل کرے. عمرو بن قیس فرماتے ہیں اذا بلغک شیء من الحدیث فاعمل به ولو مرة تكن من اہلہ. وکیع بن جراح کہتے ہیں اذا اردت حفظ الحدیث فاعمل به. بشر حافی عارف و زاہد فرماتے ہیں یا اصحاب الحدیث ادوا زکاۃ الحدیث فاعملوا بخمسۃ احادیث من کل مئۃ حدیث. اصحاب حدیث حدیث کی زکات دو، ہر 200 حدیثوں میں سے 5 پر کم از کم عمل کرو. اور اسی طرح آداب میں اپنے استاد کی تعظیم. مغیرہ فرماتے ہیں کننا نحاب ابراہیم حیبت الامیر رواہ دارمی. ہم ابراہیم نخعی سے ایسے ڈرتے تھے جیسے لوگ حاکم سے ڈرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں
ما رأيت اوقر للمحدثین من یحیی بن معین، میں نے محدثین کی تعظیم کرنے والا یحیی بن معین سے بڑھ کر نہیں پایا۔ اور ابو عبید فرماتے ہیں ما دققت علی محدث قط، میں نے کسی محدث کا دروازہ نہیں کھڑکھڑایا اگر بضرورت اطلاع کرنا مقصود ہو تو آہستہ سے دستک کی جائے، اتنی آواز ہو کہ استاذ تک آواز پہنچ جائے۔ ہاں اگر استاذ دور ہو، کوئی ہنگامی بات ہو تو زور سے بھی انجیل کھڑکھڑا سکتے ہیں، لیکن حد ادب نہیں۔ اسی طرح استاذ کے سامنے بہت زور سے نہ بولے، اشارے کنائے نہ کرے۔ ایک ادب یہ ہے کہ آدمی تحصیل علم میں حیا سے گریز کرے، جو بات معلوم نہ ہو اس کے متعلق غفلت نہ کرے، معلوم کر لے لیکن بے حیائی نہ کرے، طریقے سے پوچھ لے۔ خود نہ پوچھ سکتا کسی ساتھی سے معلوم کرا لے۔ اسی طرح آداب علم میں سے ترک الانتخاب، آدمی استاد سے جو سنے لکھے۔ محدثین کا قول ہے صاحب الانتخاب یندم، یہ امام یحیی بن معین کا قول ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں من تخط علی عالم قط الا ندم۔ اس سلسلے میں ابن سعد طبقات ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ لوگوں نے تو چائے کے بھی بچوں نے بنوایا، آپ اس کے اوپر اس لیے طریقہ سیکھا ہے۔ ٹوٹنے کا لوٹا اتنے یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ تو بھائی کبھی کبھی میں چائے پیتا ہوں تو بچوں نے یہ بنوا دیا، سعدی ابن کیسان کہتے ہیں میں اور ابن شہاب زہری دونوں حدیث کی طلب میں مشغول تھے۔ میں تو صرف مرفوع روایتیں لکھتا تھا اور ابن شہاب سب لکھتے۔ کہتے ہیں افلح و خسر۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ امام صالح امام زہری سے روایات نقل کرنے لگے، حالانکہ صالح بن کیسان بڑے تھے اور زہری چھوٹے تھے۔ دیکھیے علم سے محبت، اس کے ادب نے چھوٹے کو بڑا بنا دیا اور بڑے کو چھوٹا بنا دیا۔ اور آخری چیز ہے بقدر استطاعت علم کی نشر و اشاعت۔ کہتے ہیں نشرہ یمن، علم کو پھیلانا یمن ہے۔ اور آخری چیز طاعات کا اہتمام، نماز باجماعت ادا کریں اور دوسرے امور مفروضہ و مندوبہ کو حسب درجہ بجا لائیں۔ وبالاسناد المذکور اولا الى مصنف الكتاب امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله إمام المتقين قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبالإسناد المذكور سابقا إلى مصنف الكتاب أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے قرآن و حدیث کے اتباع میں شروع کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت جو معاہدہ نامہ لکھوانا شروع کیا تھا تو بسم اللہ سے شروع فرمایا تھا. آپ نے جتنے بھی دعوتی خطوط لکھے سب کی ابتدا بسم اللہ سے کی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کتاب ایسے خطبے سے شروع کرنا چاہیے تھا جس میں بسملہ کے بعد حمد و صلاۃ، حمد و شہادتین اور صلاۃ اور سبب تصنیف کا ذکر ہوتا. خطبہ تو اس لیے چاہیے کہ ابن مسعود کی روایت علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ رواہ ابو داؤد اور تصنیف فی الحدیث بہت بڑی حاجت. اور حمد اس لیے لانا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع رواہ ابو داؤد والنسائی فی عمل اليوم واللیلہ وابن ماجہ وابن حبان والدارقطنی وغیرہ. اور شہادت لانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزماء رواہ البخاری فی التاریخ الکبیر وابو داؤد والترمذی وابن ماجہ. بإسناد على شرط مسلم. اور صلاۃ لانے کی وجہ یہ ہے کہ حافظ عبد القادر بحاوی نے
ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں وارد ہے کل کلام لا یبدأ